بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی باہری پریشانیوں سے دوچار ہے اور کوئی باطنی طور پر کسی کا دل مغموم، بے چین، بے اطمینان ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بے اطمینانی اور ہماری پریشانیوں کا جو علاج اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وہ اللہ کی یاد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کسی دنیاوی چیز میں اگر ہم دلوں کے سکون کو تلاش کرنا چاہیں تو یہ ایک محال سی بات ہے۔ ہم چیزوں کو تو تلاش کر سکتے ہیں، ہم چیزوں کو تو پا سکتے ہیں، لیکن دل کا چین ہم خرید نہیں سکتے، دل کے چین کو ہم پا نہیں سکتے ہیں سوائے اللہ کی یاد کے، اللہ کے ذکر کے۔ اور اللہ کی یاد، جیسے اللہ کا نام زبان سے لینا اور اللہ کے ذکر کا ورد کرنا اور اللہ کے نام کا ورد کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تمام عبادات ہے، ان تمام عبادتوں کو انجام دینا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو دل کا سکون اور چین نصیب ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اس کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے، اس لیے کہ نماز کی دعا اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جب یہ صحیح رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، تخرج بیضاء مسفرہ، تو یہ روشن چمکدار ہو کر اس کے بدن سے نماز نکلتی ہے اور اس کے لیے دعا کرتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت کرے جیسے کہ تو نے میری حفاظت کی۔ تو لیکن اگر یہ اس کو صحیح طرح سے وضو نہیں کرتا، رکوع اور سجدے اچھی طرح سے نہیں کرتا، تو اس کے لیے بد دعا کرتا کہ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، کہ اللہ تجھے ضائع کرے، اللہ تجھے برباد کرے جیسا کہ تو نے مجھے برباد کیا۔ اور آتا ہے کہ یہ نماز ایک سیاہ کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کو چہرے پہ پھینک دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان اس وقت طرح طرح کے مصائب کے اندر پھنسا ہوا، گھرا ہوا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا ایک جزء لا ينفک سمجھیں، کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے بغیر ہماری زندگی کاٹنا ہی دشوار ہو جائے۔ ہم اس کو ایک غذا کی طرح ہم سمجھیں کہ جب تک ہم اللہ کو یاد نہ کریں، اللہ کا ذکر نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، نماز کو قائم نہ کریں، تو ہماری زندگی اور ہمارے دل کے اندر کوئی چین ہی نہ آئے۔ اس کے لیے یہ اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے جس نے انسان تو انسان ہی ہے، جس نے نباتات کو، جس نے غیر جاندار چیزوں کو بھی کیا اور پگھلا دیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس لکڑی کے ساتھ، جس کھمبے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اسطوانہ حنانہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی میں وہ روئے۔ تو اس واقعے سے علماء نے ایک یہ بات نقطے کے طور پر ذکر فرمائی ہے کہ ذکر الہی کی قوت اور لذت جو ہے، اس کی کیا کیفیت ہے کہ ذکر الہی جب ایک خشک اور بے جان لکڑی میں یہ تاثیر پیدا کر سکتا ہے، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور محض اسی غرض کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے اندر کیا یہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی؟ ہاں ضرور ہو سکتی ہے۔ وہ غفلت کے ظلمات میں نہ پڑے اور اپنے دل کو نفسانی آلائشوں سے پاک و صاف رکھے۔ انسان اگر ایسا کرتا ہے اور کرنا چاہے تو اس کا مرتبہ تمام مخلوقات سے بالا تر ہے اور وہ مستحق خلافت خدا بنتی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ تم اگر سچے پکے مومن رہو تو تم ہی سربلند رہو گے، ورنہ اس کے اسفل سافلین کے اندر گرنے میں کچھ کمی، کوئی کلام نہیں رہتا۔ کہ اگر اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس ذلت کے اس پستی میں گر جاتا ہے
جہاں ہم سوچ نہیں سکتے، اسفل السافلین۔ ذکر الہی اور محبت خدا اور رسول ہی میں یہ لذت ہے کہ کوئی لذت اس کے ہم سر و ہم سنگ کیا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ دنیا وما فیہا اس کے سامنے ہیچ ہے، اور یہی وہ دولت ہے کہ جس کا قلب اس سے مالا مال ہو گیا، سلاطین عالم اس کے سامنے جبہ سائی کرتی نظر آتی ہے۔ ہاں، ہارون رشید ایک بہت بڑے جلال و جبروت والے خلیفہ گزرے ہیں۔ وہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شب کے وقت حاضر ہوئے، اور آپ اندھیرے میں مکان کے کونے سے لگ کر کھڑے ہو جاتے، اور ہارون رشید کا ہاتھ آپ کے بدن سے لگتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کیسا نرم ہاتھ ہے، کاش کہ دوزخ کے عذاب سے نجات پا جائے۔ تو ہارون رشید زار و قطار رونے لگے، اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو ان الدنیا بحذافیرها اردت علی ولا احاسب بها لكنت اتقدرها كما يتقدركم الجيف اذا مر بها ان تصيب ثوبه، کہ اگر ساری دنیا مجھ پر اس طرح پیش کی جائے کہ مجھ سے کسی قسم کا محاسبہ اس کے بارے میں نہ ہو، تب بھی میں اس سے ایسی گھن کروں گا جیسے کہ تم مردار کے قریب گزرتے ہوئے گھن کرتے ہو، اور اپنے کپڑے کو اس کی آلودگی سے بچاتے۔ کہا کہ اس دنیا کی تمام چیزیں اگر میرے قدموں میں پڑ جائیں، اور مجھے اس بات کی بھی گارنٹی دنیا کے اندر مل جائے کہ مجھے کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا اس دنیا پر، کہا تب بھی میں دنیا سے بھاگوں گا۔ کیوں؟ دنیا ایک مردار ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے، دنیا وہ چیز ہے جو انسان کو ذکر الہی سے غافل کرتی ہے، دنیا وہ چیز ہے جب اس کی محبت دل میں اترتی ہے تو اس سے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل اور دور ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں کیوں کر راسخ ہوئی؟ صرف ذکر الہی کی لذت سے۔ اسی لذت سے آشنا ہونے کے بعد کوئی شے محبوب و مرغوب نہیں رہتی۔ ہاں، جس کو اللہ کی یاد محبوب ہو جاتی ہے، جس کے دل میں اللہ آ جاتے ہیں، اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، پھر دنیا کی ہر شے اس کو ویران سے لگتی ہے، بے مزہ لگتی ہے، اسے کسی چیز میں لذت پھر نظر نہیں آتی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وقت میں لوگ کلمے کی تلقین کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کی طرف مخاطب ہو کر کہتے تھے ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج الی السرج وجهک المأمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحجج۔ جس گھر میں تیرا مسکن ہے چراغ کا محتاج نہیں ہے، جس میں اللہ کا مسکن، جس دل میں اللہ کی یاد ہو، اور اللہ کا مسکن جو دل ہو اس میں کسی چراغ کی وہ ضرورت نہیں پڑتی۔ تیرا چہرہ جو ہماری امید گاہ ہے، ہماری حجت ہے، جس دن لوگ حجتیں پیش کریں گے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کیوں منور ہوا، اور کس چیز نے ان کو محو مستغرق بنا کر دنیا وما فیہا سے مستغنی کر دیا؟ صرف یہی ذکر الہی، محض ذکر الہی سے اور اس کی پراسرار کیفیات سے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی ان اوقات میں سے کچھ نہ تھوڑا وقت نکال کر اللہ کی یاد کے لیے نکالا کریں۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کو یاد کیا کریں، اس رب کو یاد کیا کریں جس نے مجھے اتنی خوبصورت اور حسین شکل عطا فرمائی، جس کی نعمتیں ہزاروں مجھ پر ایک دن میں برستے رہتی ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر جس کی کروڑوں ہزاروں نعمتیں مجھ ناچیز پر برستی رہتی ہیں، لیکن میں ہوں کہ ایک لفظ اور ایک بول بھی شکر کا اس زبان سے نہیں نکلتا۔ اگر سانسیں چلنا بند ہو جائیں اور ہم سانس نہ لے سکیں، یا پانی کا قطرہ ہمیں پینے کو ایک گھونٹ نہ ملے، تو بتاؤ اس وقت اگر ہم دنیا کی ساری دولت ایک سانس کے بدلے میں خرچ کر دیں، ہم ایک سانس کو خرید نہیں سکتے، پانی کے ایک گھونٹ کو نہیں خرید سکتے ہیں۔ اتنی بڑی عجیب نعمت ہے، اس لیے اپنے اس رب کو یاد کریں جس کی قدرت میں، دست قدرت میں بادشاہت ہے، جو ساری چیزوں کا مالک ہے، خالق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ذکر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی یاد نصیب کرے اور تمام انسانوں کو اپنی یاد نصیب کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔